جی ناظرین السلام علیکم. خبر نشر کے ساتھ میں عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. نصرت صاحب, ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے, خاص طور پہ جب سے الیکشن کی تاریخ کنفرم ہو گئی, ایک عجیب اضطراب کی اور کی صورتحال ہے اور بڑا ایک کنفیوژن چل رہی تھی ہر طرف. اور ایک دو ہفتوں سے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ سیاسی استحکام نہیں آ پایا, حالانکہ بہت چیزیں کلیئر ہو گئی تھی. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, جنہوں نے عدم اعتماد کامیاب کیا, پھر 16 مہینے کی حکومت کی اور پھر ایک بڑا پولیٹیکل چینج اس ملک کے اندر لائے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بالآخر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف کا آج رابطہ ہو گیا ہے. رابطہ ہوا جس میں آصف زرداری صاحب نے ان کو اطلاع دی کہ میں تمہیں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. جی ابھی چند دن پہلے نہیں, انہوں نے کہا تھا نواب شاہ میں عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا. اب میں اور جب کہ میں نے کہا بھی کہ یار یعنی غلطی شہباز سے ہوئی تو بیچارے نواز کا کیا قصور. خیر اچھا فرمائیے. انہوں نے وہاں کہا کہ میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا تو میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں. ہاں تو اب کیا میرا خیال میں رابطہ اس لیے ہوا نواز شریف نے کہا کہ یار میں نے بننا کا واسطہ ہے. پلیز آئی بیگ آف یو عدنان, اپنی زندگی میں خدا کا واسطہ ہے سنجیدہ ہو جاؤ. خبر نہیں ہے یہ اچھی خبر جب ہوتی کہ اگر یہ درست خبر ہوتی. یار ایک تو میں خبر نہ دوں تو مجھ پہ اعتراض, میں خبر دے دوں تو اس پہ اگر آپ میری التجا سن لیں گے 1 منٹ کو. دیکھیں, یو آر اے ینگ جرنلسٹ, یو آر ویری ویری ٹیلنٹڈ, لیکن آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں بخشا. آپ نے شو سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے 1.5-2 گھنٹے. ساری دنیا نو داس دو کہ نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر اور کبھی اس شاخ کبھی اس شاخ. وہ جو خدا کے لیے بھیا یہ بات ذہن میں رکھو, اپنا مذاق نہ اڑاؤ. آئی بیگ آف یو ایز یور ایلڈر بردر, مجھے اپنا بڑا بھائی, بڑی ڈیولپمنٹ خدا کا واسطہ ہے نا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ وی آر گوئنگ لائیو. ہمارا شو ریکارڈ نہیں ہوتا, لائیو ہوتا. جب یہ خبریں چلی ہیں تو ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. انہوں نے کچھ کہا ہے, وہ سن لیجئے. اچھا خبر غلط نہیں ہو گئی. اسد صاحب سنانا ذرا. جی سر. اچھا اس بات سے میری خبر کہاں غلط ہو گئی. میں سٹینڈ کرتا ہوں اپنی خبر پہ کہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے. بلاول کے کہہ دینے نہ کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ بلاول کو پتہ نہیں ہے. ارے بھائی, زرداری صاحب ان کے والد ہیں. زرداری صاحب کافی سینئر پولیٹیشین ہیں. زرداری صاحب پارٹی کے معاملات میں ضرور مطلب جہاں اپنی رائے بھی ہوتی ہے, حکم بھی ہوتا ہے, انسٹرکشنز ہوتی ہیں, وہ ضرور دیتے ہیں. پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلاول سے پہلے پوچھیں گے بلاول میں نواز شریف سے رابطہ کر لوں یا نہ کروں, کیونکہ بلاول صاحب بیزی ہیں. آپ کو پتا ہے الیکشن ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ والے, تو ہی واز بیزی دیئر. یار اتنے مصروف ہو گئے, اور ظاہر ہے آپ یہ کہو کہ جی بلکہ ایک قدم آگے بڑھو نا. اگر آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے بالکل ڈیفائن کرنا ہے, میڈیا پہ کوئی ریٹنگ ویٹنگ لینی ہے, کو ایک سندھی وڈیرا ہے, وہ اپنے بیٹے کو کیوں بتائے گا یہ کل کا بچہ دنیا دیکھی ہوئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ اس طرح بن کے بات کریں. لیکن بھائی سنو میری بات. نہ صرف یہ کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آ گیا, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان پیپلز پارٹی کے آفیشیل ترجمان ہوتے ہیں فیصل کریم کنڈی سر, انہوں نے بھی تردید کر دی کہ رابطہ نہیں ہوا. جی ہاں. اور یہی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے والد کی بات ایک حوالے سے دہرائی ہے جو انہوں نے نواب شاہ میں کہی تھی. وہ بھی بھائی صاحب سنا دیں. اسد بھیا سنایا جی. صاحب میں شاید سن نہیں سکا تو مجھے آج فریم کر دیا. سنایا جی. آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے, اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا. چھٹی ہو گئی گل. یہ مطلب ہے کہ تسی تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے بیکاز یو آر لاہوری. میں تو میاں صاحب ناٹ فرام لاہور نا, تو باٹ نے کشمیروں آئے نے. ایک تو وہ کشمیر سے براہ راست نہیں آئے, وہ امرتسر سے آئے ہیں. یار جاتی عمرہ سے. اچھا جاتی عمرہ گاؤں کہاں پہ؟ میں بھی اتنے گیا آن دی بارڈر آف کشمیر ایز ویل, نیڑے کشمیر. اچھا یار بات سنو میری. میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک خاص طبقے کی طرح شجرا نہیں پڑھ سکتا کسی شخص کا, ٹھیک ہے نا. مجھے سیاسی امور پر ڈسکشن کرنی ہے. میری خبر آپ نے رد کر دی, اس کا امپیکٹ دیکھیں کیا ہے.
آپ ان لوگوں کو نا ڈی ٹریک مت کریں سننے والوں کو، برائے عدنان مہربانی. میرے پیارے بھائی، میں آپ کی خبر کی تردید نہیں کر رہا. آپ کی خبر کی تردید پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بلاول انہوں نے بھی نہیں زرداری کی. انہوں نے کہا ہو آج نہیں ہوئی لیکن ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت پرانا رابطہ ہوا تھا، خبر آج آئی ہے. اب خبر آج کیوں آئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بہت تیزی سے تحریک انصاف کے راستے پر چل رہی ہے. ان کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ بھائی صاحب یہ ووٹ شوٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، اصل بات ہے سوشل میڈیا پہ چھائے رہو اور اس کے لیے خبریں یہ وہ فلانڈ مارک. آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر گئے ماڈل ٹاؤن والے آفس جو سیکریٹریٹ بنا ہے، اور یہ تاثر بنا کہ جی اب وہ ہم آ گئے ہیں گرمی میدان دیکھنا، اب وہ باقاعدہ اپنے پارٹی امور کو لک آفٹر کیا کریں گے ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں نا چور کو پنڈ کالی، وہ جو سوشل میڈیا والے، وہ جو میڈیا پہ ایونٹ بنانے والے، انہوں نے کہا جی یہ جی آصف زرداری نے رابطہ، یہ جیسے انہوں نے خوش آمدید کہی اور اپنے کہے آپ نے پر مجھے تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا نا، اور ساتھ میں آپ نے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں سوشل آپ میڈیا کی. کو میں نے بھائی کٹہرے نیشنل پر- ٹی وی چینلز پہ، خود پبلک ٹی وی پہ چلی ہے یہ خبر یار. وہ یار پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک چینل پر، برا نہ ماننا، میں اپنی بھی میں ذمہ داری لے رہا ہوں پبلک ٹیلی ویژن، اور میں معافی مانگتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکر چلتی ہے، فرض کرو ایکس ٹی وی پہ، وائی ٹی وی پہ، ارے صاحب خبر بھوڑ دی، اور ٹکر ہی کرنا ہے، ٹائپ کرتے ہو جی ٹھیک ہے. اچھا اگر جہاں پہ پہلا چلا ہو ٹکر، وہ اگر اتفاق سے 2-3 بڑے معتبر تصور کیے ادارے بھی ہوں، ذمہ دار ذرائع، تو ہر چلا دے گا. مجھے موقع دیں گے مگر چھوٹی سی صحافت تو میں بھی کرتا ہوں. نہیں آپ تو بہت بڑی کرتے ہیں، بھی آپ دیکھیں نہیں، آپ نے نہیں، کتنا نہیں، بڑا، نہیں، آپ نے جس طرح اوپننگ تیار بٹ آئی کی اسٹینڈ ود مائی کہ ورڈز. ہوئی رابطہ ہوا، لیکن میں کیونکہ آپ عمر میں بڑے ہیں، اس لیے. اچھا ورنہ تم نہ مانتے؟ ورنہ میں نے I have a lot of debate and I have arguments, but آگے بڑھتے ہیں. Adnan, you are violating the basic principle of journalism. Bilawal Bhutto Zardari saying no. اللہ بھلا. فیصل کریم could ارے be بھائی saying بلاول no. بھٹو زرداری اور زرداری صاحب میں فرق کیجئے نصرت صاحب. یوں نہ کیجئے کہ جو بلاول صاحب نے کہہ دیا وہی زرداری صاحب کہہ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے رابطہ ہوا ہو. دونوں نے پارٹیاں بدل لی ہیں کیا؟ یار نصرت صاحب دیکھیں کیا ہوا؟ یہ بہت مسئلہ کہ آپ جتنے سینئر ہیں آپ ہم سب کی صحافت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ ہم ہی وائلیٹ کرتے ہیں سب کچھ. یس یو ہے. دیکھو میں نے بات کی آصف زرداری کی. تم اس بات پہ شرمندہ کیوں محسوس نہیں کر رہے کہ تم نے ٹکر دیکھا، ملاقات ہو گئی، تم نے کہا نصرت صاحب بس جی پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر لیں گے. اچھا میں ابھی آیا، میں ہار نہیں پھر آپ مانتا. میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. ہر بندہ جب ڈٹ جائے تو وہ نہیں ڈٹ رہے. آپ اور میں مل کے نصرت صاحب سے آج کا یہ سیگمنٹ کریں گے ان کے دیے گئے تجزیے پہ. آصف زرداری اور نواز شریف کی ملاقات نہیں ہوئی، آج بات نہیں ہوئی فون پہ، یہ بات اوکے. یہ خبر کیوں بریک کی گئی؟ لیٹس ٹاک آن دس. آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کیوں کی گئی؟ بہت. آج ہی کیوں کی گئی؟ او بھائی بتا رہا ہوں تمہیں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو، بڑا ہاتھ باندھ کے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں ہوا. ہوا یوں کہ میاں نواز شریف صاحب آج پہلی مرتبہ جب سے لندن سے تشریف لائے ہیں ماڈل ٹاؤن اس دفتر میں چلے گئے جہاں پر کہ مسلم لیگ کا سارا انتظامی امور وغیرہ دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. میاں صاحب کے وہاں تشریف لانے سے پہلے ہی میڈیا کے بڑے بڑے مایا ناز قسم کے خود ساختہ نابغہ دور حاضر کے کمیونیکیشن ایکسپرٹس کا ایک ہجوم جو ہے وہ وہاں پہ جمع کیا جا چکا ہے، اور بہت سارے ابھی نوکریوں کی مزید تلاش میں. ہم دونوں تو اس میں نہیں ہیں اللہ کے شکر سے. وہ اسی چاہیے تو نہیں، انہوں نے پہلے ہی میں نے گورنمنٹ کو نہیں تک بخشا. اچھا اب اگر بات سن ٹھیک ہے نا، اب انہوں نے کہا جی اس میں ایونٹ بنانے ہوتے ہیں، خبر بنے بھی، فیک بھی ہو، فیک نیوز بات میں تردید بھی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کہ جیسے ہی میاں صاحب نے آ کے دفتر سنبھالا آصف زرداری گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ ہے کسی کی. اب ایک چیز کلیئر کرتے ہیں نا بطور صاحب، کیا نواز شریف آن بورڈ تھے اس اہم نو بڑی اہم؟ ایبسولوٹلی ناٹ. نواز شریف صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا والے کون ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا کارخانہ یہ ہوشیاری نون لیگ کے گلے پڑ گئی نا ایک طرح کی. کہ شہباز صاحب نے جو بہت سارے جینیئس جمع کر رکھے ہیں نا ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ کی سربراہی میں، اس کی سربراہی میں، اور جو بہت متاثر ہے ان کا یہ ہوتا ہے نقل کفر
وہ نہیں وہ کبا جب ہنس کی چال چلتا ہے نا اپنی بھی بھول جاتا ہے. یہ زیادتی اب یہ چون چون زیادتی کے کرتے ہیں. دیکھو نا جیسے ان لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے. جیسے میرا یار تھا, میرا بھائی ہے, وہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں, اس کی میری اتنی بے تکلف بھی ہے, میں اس کو حسین حقانی کہتا ہوں. اچھا حسین حقانی جب یوں کر کے اسپین ڈاکٹر مشہور ہوا نا, پہلے اپنا نواز شریف صاحب نے ان پہ قبضہ جمایا کہ یار ذرا ہماری دکان چمکائے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, پیپلز پارٹی یعنی اللہ بخشے محترمہ نے ان کو ڈائریکٹ مسیکٹ انفارمیشن لگا دیا تھا بھائی کو, اور میں ہنستا ہوتا نا, میں کہ یار تو کیا. اور محترمہ نے کس وجہ سے لگایا تھا انہیں؟ وہ یہی کہ جی اس کو دکان چلانی آتی ہے, مطلب کہ ایک منجن بیچنا آتا ہے, اسپن ڈاکٹرنگ جس کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جو شہباز شریف کو آتی ہے. شہباز شریف یعنی اتنی آتی ہے کہ تم نے خود دیکھا کہ لیٹسٹ جو سروے آیا اس نے کہا پاکستان کے معاشی مسائل کا حل نواز شریف صاحب تو شاید مہیا کر سکتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں 1% نے کہا کہ ہے. شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی آپ تو پتہ نہیں ان کو اللہ واسطے کا بہر ہے, آپ کو ایک کریڈٹ ان کو دیں جی کہ نواز کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کا ووٹ بینک تباہ کیا. یس میں کریڈٹ دے رہا ہوں, بسم اللہ آگے بات کریں. یہ ایک پہلو, اور کریڈٹ ایک پہلو ہے. یا کوئی اور بھی چاہیے؟ پاکستان میں بیٹھے ہوئے مقتدر حلقوں میں اپنے پاؤں جمانا, کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف. الحمدللہ کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف. بھائی کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ان اسپائٹ آف بینگ الیکٹڈ سو مینی ٹائمز ٹو نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی بالآخر وہ انوار الحق کاکڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون زیادہ جی حضوری کر سکتا ہے. یہ تو ہے, ان کا کریڈٹ تو ہے. کون کہتا ہے کہ کریڈٹ نہیں دینا؟ نیگیٹو رنگ دے دیا میں نہیں دے رہا. جی میں دے رہا ہوں. آپ سننے والے اور دیکھنے والے یہ فرق واضح رکھیے گا. مجھ پہ تبرہ بھیجے, میں کہہ رہا ہوں. اچھا ایک اور کریڈٹ دیں گے, میں تو فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. نواز شریف کو وہ لندن سے آپ کہتے ہیں ہائی جیک کر کے لپیٹ کے لے آئے اور یہاں آ کے ان کے ہاتھ پہ کبوتر بٹھا دی. کس نے کیا یہ سارا کچھ؟ شہباز صاحب نے. کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیسے کمزور کر کے تم کو گھبرا کے بٹھا دینا. ٹھیک ہے, وہ ایسے تو آپ جائیں شہباز صاحب کے پاس, آپ کو اتنا انتہائی اہم عہدے پر فائز کر کے بٹھا دیں گے, اور میں آپ کو کہوں نان کہہ رہا ہوں نہیں یار میں بہت مصروف ہوں, جی سوری نصر صاحب میں چھوڑو نا. اچھا آگے چلو. دیکھو ایک چیز کو بیک گراؤنڈ میں دیکھا کرتے ہیں. آج سے چند ہی روز قبل ہم نے باقاعدہ دیکھیے عرفان صدیقی کوئی لاڈلے لپاڑے نہیں ہے, ہمارے استادوں میں شامل ہے, ہمارے سینئر ہیں. میں آج بھی ان کا کالم پڑھے بغیر جو ہے مجھے تسلی نہیں آئے گی اگر وہ چھپا ہوا ہو, کیونکہ وہ اردو کہہ رہا تھا. اب یاد ہے ہم نے اسی شو میں ان کا ذکر کیا تھا, لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا الفاظ اس میں انہوں نے اتنا سخت لفظ استعمال کر دیا تھا, لیول پلینگ فیلڈ کی فریاد یتیم. یہ تو ابھی گزری نا, یہ 31 اکتوبر کو چھپا ہے. ادب کا بندہ جب غصے میں ہو تو تب ایسا ہی لکھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہیں ماشاءاللہ سٹار اینکر, ینگ بھی ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ نے آپ سپر اسٹار, اللہ نے آپ کو حسن بھی بے تحاشا دے رکھا ہے. تو آپ کہتے ہیں بس میں ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گیا تو رونق لگ گئی. تھوڑا سا ہوم ورک بھی کرنا پڑتا ہے. ڈونٹ فرگیٹ, اب کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں میں نکما ہوں. وی ڈو اے نیوز شو. میں کہوں گا جب تم نکمے ہو تو میں کہوں گا وی ڈو اے نیوز شو, کیونکہ آج میں نے آپ کو ڈو یور ہوم ورک. میں نے آپ کو بیک فٹ پہ یار نہیں سن لو نا. پہلی بات ایک صاحب ہیں حذیفہ رحمان صاحب, میں ان کے بارے میں کوئی کچھ کہے, میں ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے ان کا کالم پڑھتا ہوں کہ وہ بہت زبردست رپورٹر ہے. دیکھیے رپورٹر, وہ بھی رپورٹر ہیں. رپورٹر کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک جس کے پاس خبروں کا منبع ہو, ان کا مزاج شناس ہو. مزاج شناس شہباز ہیں یہ بڑی بات ہے. مثلا جیسے کسی زمانے میں اگر آپ میرے بارے میں آپ صحافی کی تعریف میں تھوڑا سا رد و بدل کر رہے ہیں. بھائی ایک شخص اگر مسلم لیگ نون چائے پینے والے میں اور حوالے بنانے سے- والے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سر قربت بہت فرق ڈالتی ہے بہرحال, اور اعتماد, اور ان کو شہباز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے. آج حذیفہ رحمان صاحب, آپ اس کو سنجیدہ لے نہ لے, لیکن مجھے تو حق ہے نا, میں کسی کو سنجیدہ لے سکتا ہوں. بالکل نہیں, بالکل, لیکن امپوز نہیں کر سکتے مجھ پہ آپ. بچے میں اپنا اظہار تو کر سکتا ہوں نا, کسی کی ستائش کے وہ بھی نہیں ہے. نہیں کریں آپ کو سارے عام انتخابات کا فاتح کون, یہ انہوں نے پورا تفصیل سے لکھ کے اس کے آخری انہوں نے لکھا ہے مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ نون بھاری مینڈیٹ سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. ڈیش وفاقی حکومت میں مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کو کابینہ میں شامل کرے گی, لیکن مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت
किसी इत्तेहादी जमात की मोहताज नहीं होगी, किसी इत्तेहादी जमात की मोहताज नहीं होगी। सिंध के हवाले से हतमी फैसले होना बाकी हैं, लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक सिंध की कौमी इदारों को, कोट अनकोट कौमी इदारों को बहुत फिक्र है और पीपल्स पार्टी को किसी नाअहल वजीर आजम आला के हवाले सिंध नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून, GDA, JUF, आज़ाद और MQM के इत्तेहाद पर मुश्तमिल अच्छी शोहरत का हामिल वजीर आला सिंध लाया जा सकता है। सिंध तक तो बड़ी सतही बात इन्होंने लिखी है, आपके पसंदीदा कॉलम निगार ने, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं पंजाब पे। क्या आपने ये बात पहली मरतबा सुनी है? आपने एजेंसी ने पे हाथ रखा कहो दयानंदारी से, उन बेचारों ने तो कह दिया ना, लिख दिया क्या कि क्या ये सोच चल रही है या नहीं चल रही? तो ये सोच सबको नजर आ रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक वाली वो नो गो फ्लाइंग वाली जो लिस्ट बनी थी, जो ऑपरेशन सिंध में शुरू हुआ था, जो सिस्टम की बात हुई थी, वो किसने हुई थी? अब आ जाए जरा पंजाब पे। और आप नहीं रुके ना, आपने मुझे भेजा अंदरून शहर, कि गवाल मंडी ना बड़ी साढ़े चले गए ने अंदरून शहर। मैं तरस गया कि उस अंदरून शहर में कोई एक बंदा मुझे कहे कि हाय नवाज शरीफ, सारे कह रहे थे हाय हाय नवाज शरीफ। आपने मुझे ये भेजा पिंडी में, आपने भेजा। क्या पिंडी में सारे लोग रो नहीं रहे थे कि हम ना नवाज शरीफ को जानते हैं ना किसी और को, हम सिर्फ एक शख्स को जानते हैं, उसका नाम है तहरीक इंसाफ और इमरान खान। आपने सुना वो पंजाब नहीं है, ये पंजाब। अब मेरे अपने शहर में आ जाए, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में, मैं 3 दफा गया हूं इस 2 महीने के अंदर, मैं कोई एक शख्स मुझे नहीं मिला जो नवाज शरीफ को वोट दे, जो पीपल्स पार्टी को वोट दे। वो कहते हैं वोट या नहीं देंगे तो या इमरान खान को देंगे। तो व्हाट इज दिस यार? तो अगर ये रिपोर्टर हैं और ये फील्ड में, भाई ये वो लोग हैं जो ठंडे कमरों में बैठते हैं सर और अपनी पसंद का कॉलम लिख दे। बहरहाल, लेकिन मैं आपसे दोबारा अर्ज करता हूं कि आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हलकों में जो लोग, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बड़बोले, जो बोलते हैं, जो इजहार करते हैं अपनी गुफ्तगू का, आ गई समझ? आप अपनी ही जो आपने ये गए थे ना इधर यानी पिंडी, अब आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। वहां पे जो कलेक्टिव मैसेज आता है ना, वो यानी सिनिकल है, बेताल्लुकी है, कंटेम्प्ट है कि यार ये क्या है। मतलब कि उन्होंने इन साहब के बारे में कहा कि यार ये तो वो सब्जी है जो हर हांडी में फिट हो जाती है। ये था मैसेज। अमूमी मैसेज जो है वो ये है कि वो तमाम सियासी जमातों से उकताए हुए हैं। दिस इज द मैसेज। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्लीज ये बात मत भूलना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहरहाल 1985 से कल्टिवेटेड एक वोट बैंक है। नुसरत जावेद जो एक हफ्ता पहले कह रहा था, मैं नहीं देखे नुसरत साहब, मैं याद रखता हूं बातें। एक हफ्ता पहले आपने यही बैठ के कहा था कि 80 सीटें, उस 80 सीटों वाली नून लीग को आज आप कह रहे हैं कि वो पंजाब और वफाक। मैंने तो नहीं कहा, ये तो मैंने आपको इस हवाले से बताया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ती हुई दूरियां, उसके रेफरेंस में मुझे बताया कि तैयारी तो ये है। और आज मुलाकात किसकी हुई है? जब वो पहले दिन गए हैं पिया सेक्रेटेरिएट, तो बशीर मेमन साहब, जिनकी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की खबर सबसे पहले काम ब्रेक हुई थी, इसी शो में हुई थी ना। आपने जब यहाँ गेम तो है जुलाई तो अब 2023 इस गेम का जवाब आएगा, समझ आई? तो एक जरा जल्दी से असद 1 मिनट दे दो। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान क्या वाकई राहें जुदा हो चुकी? नवाज शरीफ और जरदारी साहब के बदले शायद वो दोनों बहम मिल पाए और मसला कोई ऐसा ना हो। लेकिन वो एक पंजाबी में ही एक मुहावरा है जिसका आसान तरीन है कि कोई मोहल्ले में जबान बेवा हो जाए ना बेचारी, तो वो तो सर झुका के तन्हाई में अपना वो गम काटने को तैयार होती है, लेकिन मोहल्ले के औबाश लौटने नहीं चले देते। तो ये मॉडर्न टाउन में जो ग्रोह बैठा है ना, डिसइंफॉर्मेशन और ये इसके नाम पे कि जी मीडिया कम्युनिकेशन, वी नो व्हाट स्ट्रेटजी 30 सेकंड और दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी बहुत दिनों से इनकलाबी बनी हुई थी, तो ये जो मुफाहमत की रॉन्ग खबर या फेक न्यूज जिसको आप कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि वो पीपल्स पार्टी थोड़ा बैक? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मर वेसू से न देसू। आगे बात करो। ब्रेक नाजरीन एंड वेलकम बैक नाजरीन। 1 मिनट ठहर जाओ, कोई मैसेज आ गया। हमारे एक मेहरबान देखने वाले हैं बुखारी साहब, उनका नाम है, उन्होंने भाई पैगाम भेजा है और साथ में एक टिकटॉक का भी लगाया है जो मैं ना चला सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ। उन्होंने मेरी बेइज्जती की होगी। उन्होंने कहा है, जावेद नुसरत सर
योर को यानी आपके जो साथी मेज़बान हैं वो सर्टिफाइड यूथ के बाद उन्होंने कोई लफ्ज़ लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने इनकी जो इन्होंने पिंडी की रिपोर्ट तैयार की थी वो मैंने देखी है, इनको हर आदमी ने ये नहीं कहा था कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। दो ऐसे भी मिले थे जो कहते थे। ओहो, लेकिन आपने अभी जोशी जज्बात में कहा था कि वहाँ हर आदमी ये कह रहे थे हम किसी और को नहीं जानते। तो अरे भाई जब मैं 20 बंदों से पूछूंगा, एक तो अप्रिशिएट करो कि नंबर 1 क्यों हमें देख रहे कि ये बेचारे आपका शो देख रहे हैं, दूसरा ये आपका शुक्रिया कि उन्हें आपका शो, आपका वहाँ का शेख रशीद साहब के हल्के का दौरा याद है और उसको उन्होंने कोट किया है। तो बराए मेहरबानी मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि बरादर मिल्लत शो का आगाज़ करने से पहले हम लाइव होते हैं, तो खुदा के लिए ये नहीं कि जी पहला सेगमेंट ये, दूसरा ये, अच्छा अभी मैं आया जी वो देखे, बस वो ऐसे कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ और फिर ये 8 बजे 3 मिनट पे आए यूँ लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं किस कदर बहरहाल नालायक हूँ। मैं अब जो है बखुदा तुमने एक खबखा की खबर पर हमारे इब्तदाइया जो है सारे का सारा ज़ाया कर दिया, वरना मैं आज बाकायदा अच्छा पढ़ के आपको, ओ यार मैंने क्या पढ़ना है इस उम्र में, मैं सिर्फ आपसे मैं बाकायदा संजीदगी से ये मालूम करने की कोशिश करता कि ये एकदम से गुज़श्ता हफ्ते से असद कैसर साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं एकदम दोबारा मुश्किल में क्यों आ गए। मतलब आप मुझे इस कदर इंटेलिजेंट समझते हैं कि आपने ये मुझसे पूछा। ये दोनों आजमाने में कोई हर्ज नहीं, जब आदमी को खुद ना समझ आ रही हो सकता है आप लोग को तुक्का लग जाए। अच्छा मेरा लगे तो तुक्का लगे, इनकी खबर ठीक तो साबित हो जाए तो हिकमत और बसीरत। अच्छा बताओ ना क्या ख्याल है? नहीं आई मीन इट, अच्छा नाउ जोक्स अबाउट, मेरे ख्याल में शायद कोई मिस कमिटमेंट्स हो गई हैं। किसके साथ? वादे वही वफा नहीं हो सके। देखिए ये दो शख्स जो आपने जिनका स्पेसिफिकली नाम लिया है, एक तो परवेज खटक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते हुए नई पार्टी की का इशारा दिया था। असद साहब वहाँ मौजूद, असद कैसर साहब जो हैं वो बतौर ऑब्जर्वर वहाँ बैठे थे खामोशी नहीं के वो साथ बैठे हुए। हाँ, फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया और तहरीक इंसाफ छोड़ी और तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान में चले गए। उसके तासीसी कन्वेंशन में भी गए थे। वो बड़े शर्मिंदा से बैठे थे। नहीं गए तो थे ना। हाँ गए थे। इतलात ये हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुतअद्दिद बार फवाद चौधरी साहब को बुलाया। पहले तो ये बड़ा एक्टिवली गए को 5, 6, 7 दिन। इनके ज़िम्मे असाइनमेंट लगाई गई थी कि कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ से हमारी तरफ लाओ जो इनके ग्रुप के माने जाते थे। तो मेरे कुछ जानने वालों से ये मिले भी थे उनके घर कि आपको रिलीफ मिल गया है तो आप यहाँ आ जाएं तो आपको मैं एक अच्छा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ये 2-3 और लोगों से भी मिले और उन सब ने भी मना कर दिया। तो इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर दरीस ना ये जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब वजीर आज़म हुए सर, तो ये गालिबन उनके हमसायगी है कुछ, ये वो उनसे इनका अच्छा एक ताल्लुक है। जब उधर चले गए तो इन्होंने कहा कि भाई बजाय इसके कि दूसरे लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं, तो अगर काकड़ साहब के ज़रिए कुछ शफकत मिल जाए तो अपनी दुकान बकरी कर लीजिए कि नहीं ऐसी तो नहीं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। इनको मुझे लगता है कि शायद ये लोग ना इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई। यही अब मसला पता है क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि देखो संजीदगी की बात सर, मैं तुम्हें इंतहाई ध्यानदारी से कह रहा हूँ, मैं फवाद चौधरी साहब को इंतहाई ज़हीन शख्स समझता हूँ। ही इज एक्चुअली मेहनती ही इज़ ब्रिलियंट, यस। और माशाल्लाह हर मौके की गज़ल भी मुँह ज़बानी याद होती है, मुँह फट भी हैं, ज़बान दराज भी हैं। आज के ज़माने में जो यानी ट्रम्पियन जो कल्चर है सियासत में उस पर पूरा उतरते हैं। ठीक है फिर काम भी करते हैं सर। ये ओहो मैं कह रहा हूँ लेकिन बात यह है कि गालिब ने कह रखा है वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान है। वो उसने कहा हुआ है कि अगर ब्राह्मण जो है ना वो मरे लेकिन अपने ईमान पे कायम रहे तो उसको काबे के करीब दफन कर दो, कोई बात नहीं, कि भाई वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान। ओह अच्छा। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बुनियादी तौर पर वो अब ख्वाब बेचता हूँ नूर मीम राशिद, ये आइडिया मैन है। कभी मेरी तो जहानत ये अगर आपने मुझे साथ दिया तो मैं अदनान हैदर खिलाफ है हमारी जमात के, तो मैं रोज़ाना टीवी पे उसकी भर उड़ा के उसको जोक में तब्दील कर दूंगा। हाँ तो ऐसा बंदा तो इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए। नहीं यार ये स्पिन डॉक्टरिंग होती है ना कि आज मतलब देखो ना, इन्होंने पहले यही काम जो है परवेज मुशर्रफ साहब के लिए किया,
اس کے بعد گیلانی صاحب کی حکومت کے لیے کیا، کچھ عرصہ پی ایم ایل این کے لیے قاف کے لیے کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر تحریک انصاف کی طرف وہاں چلے گئے، پھر اور استحکام میں بھی آ گئے۔ اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا سیاست میں، یو ہیو ٹو ٹیک اے پوزیشن، آپ ہر وقت جاب سیکنگ دس از نہیں کر ون رہے سائڈ ہوتے۔ آف پکچر۔ اب دوسری طرف بڑھتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو گئے، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب ان دو شخصیات کی گرفتاری کو لنک کر دینا تحریک انصاف کے ساتھ، میرا اپنا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب تو شاید اب اتنے زیادہ ان کی ضرورت نہیں رہی، کیا مطلب؟ لیکن ان کو باعث مجھے یعنی افسوس ہوا دلی طور پر، کوئی بھی آدمی جو سیاسی کارکن ہو یا سیاست سے وابستہ رہا ہو، اس کا ہتھ کڑی سمیت چہرے پر یہ چادر ڈال کر عدالتوں میں پیش ہونا کا دل دکھی ہوتا ہے۔ تو اس کا کریڈٹ ملے گا نا انہیں؟ نہیں، کون دے گا؟ آپ نے کہا تھا، بڑا انسسٹ صاحب کرتے ہیں کہ جس کو بلے کا نشان ملا، اور علیمہ خان نے دیا، یا آپ کو کیا اب بھی یقین ہے کہ ان جب آپ when you try to please all the people all the times you don't end up pleasing anybody بھائی، ہر بندے نو چکر نہیں دیتا جا سکتا نا۔ but they are not sincere with تحریک انصاف۔ بھائی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا جو جیل میں بیٹھے ہوئے صاحب ہیں وہ یہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے کنونشن تو اٹینڈ کیا تھا؟ ادھر جو طیش کا عالم ہے اس کا بھی تو کبھی اندازہ لگاؤ نا، آپ ایک رپورٹر ہو یار، لوگوں سے مل ملال کرو، خاص طور پر وکلاء جو ملتے ہیں ان سے گفتگو کرو۔ ارے بھائی مجبوری میں گئے نا میرے دوست، مجبوری میں، یہ بات کیا چیئرمین تحریک انصاف کو نہیں پتا کہ کیا گزر رہی ہے؟ بھائی اسد کیسا جیسا ایک اگر سمجھدار مجبوری ہی انسان واقعہ جو ہے، صوبائی اسمبلی کا اسپیکر رہا یار ہو۔ مجھے سیریسلی بتاؤ کہ کیا واقعتاً چودھری پرویز الہی کی وہ عمر ہے کہ وہ آج کل جو اذیت اور رسوائی سے کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس سے گزرے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ مخدوم ہے، بہت بڑی گدی کے، تم سے زیادہ کون جانتا ہے بھائی، خاندان صحبت دیا ہے، ویری رائٹ، ویری رائٹ۔ تو تحریک اب وہ انصاف کہیں گے کہ اگر یہ دو بندے اس عمر میں بھی ہر طرح کی سختی کاٹنے میرے ساتھ کھڑے رہے تو یہ تو بھی جوان جہان اور پوری عمر پڑی تھی، انہیں کیا ہوا؟ تو ان سے یہ پہلی غلطی نہیں، یہ دوسری غلطی ہو گئی ان سے اب والی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کے قریب تحریک انصاف کتنا کھل کے کھیل سکے گی؟ بھائی مجھے جو میں اندازہ لگا رہا ہوں، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ خوش گمانی میں مبتلا ہیں ابھی بھی۔ میں انہیں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی وہاں پہ لکھا جا چکا ہے دلوں میں، جو ہماری ریاست کے سب سے طاقتور ادارہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کی جاتی کہ بھائی چلیں اگر ہو بھی گیا لوگ اب تو کر لیں سر، اب تو ہو بھائی تو، لیکن اب اس کا یہ کہ جی ہو گیا، لیٹس موو آن، کوئی اس طرح کا پیغام آنا چاہیے ابھی نہیں آیا۔ جو نہیں آ رہا۔ میری اطلاع کے مطابق میں نے خوب ٹھوک بجا کر 145 لوگوں کو چیک کیا ہے۔ سر پارٹی کا ککھ نہیں رہا بھائی صاحب یہ تو آپ سوچ رہے ہیں نا، نہیں اب ہوا۔ یار پھر وہی بات ہے، نوش- ایک چیز ہوتی ہے جیسے ابھی آپ پہلے جیسے ہی آپ کا شو شروع ہوا ہے آپ کتنے کانفیڈنٹ تھے کہ جی آصف صاحب کی اور میاں صاحب کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے، آپ کا تو پروگرام تیار تھا، ہاں اور آپ نے بیچ میں اپنے ارے ریسرچ میں نے تو نہیں کیا نا بابو، یعنی کہ میں نے تمہیں صرف کریکٹ کیا، میں تمہیں دوسرا ایک پہلو دکھا دیا۔ چیئرمین سملرلی جو آدمی وہاں جیل میں بیٹھا ہوا اس ہے، کو ریئل پکچر نہیں دکھائی جا رہی۔ ارے بھائی وہ بالکل کنونس ہیں کہ رونق لگ گئی ہے۔ ٹل ڈیٹ آج کی دن میں وہ، سر میں یہ آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کا فائدہ ہوگا میری- لانگر ٹرم میں بات کریں۔ میرا خیال ہے کہ Long ان term. کو ریئلسٹک ہونا چاہیے اور تھوڑا سا احساس کریں کہ بات وہ نہیں رہی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہو کہ نقصان ہوگا؟ لانگ ٹرم کس نے دیکھی ہے؟ چلو۔ یہی تو پرابلم ہوتا ہے۔ الیکشن ہے 8 فروری کو بابو، اب اس وقت ان کی ترجیح یہ ہے کہ میری پارٹی جو ہے حتیٰ کہ مجھے سزا بھی دے دی جائے، میں نااہل بھی ہو جاؤں، تو میری پارٹی کسی نہ کسی صورت انٹیکٹ رہے اور بلے کا نشان بھی ملے۔ اس پر فوکس ہونا چاہیے چیئرمین۔ آرام سے اس پہ وہ یعنی 45 to 50 پلس بریک جو کا ہے کہا جا سیٹیں رہا ہے۔ ہر صورت دے سکتے ہیں۔ بریک لے لیں سر، بار بار کہا جاتا ہے۔
اچھا میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ اور میں ایک بات پہ تو کنونس ہو چکے ہیں کہ نصرت صاحب نے کالم لکھنا ہو یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرنی ہو، سنسنی پھیلائے بغیر اور کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس کا ایلیمنٹ ڈالے اور بس دیکھ لیں اب ان کی ایکٹنگ۔ آج میں نے آپ کا کالم غلطی سے پڑھ لیا اور آپ کے بہت سارے قارئین نے بھی پڑھا ہوگا، آپ نے اس میں ایک بات لکھتے ہوئے نا بہت زیادہ اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی ہے ہم سب کے اندر جنہوں وہ کالم پڑھا۔ آپ نے لکھا کہ افغان مہاجرین کی واپسی جو ہے اس کی جناب میں آپ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں جی، میں نے لکھا ہے شکریہ یہ کہ افغان پاکستانی پختونوں کو کہ پاکستانی پختون بھی بہت سارے رگڑے جا رہے ہیں۔ اچھا چلیں جی، بہت سارے کیا، ارے بھائی آپ نے چکوال کا لکھا کہ سارے سارے سن لیں، میری التجا سن لیں، میں نے سارے کا لفظ وہاں ایک دفعہ بھی نہیں آپ نے کہا 90 لکھے اور اس میں کہا کہ 2 ہی نہیں بھائی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پہلے سب سے پہلے تو مجھے چھوڑیں۔ ایک پاکستان کے انٹرنیشنل ایونٹس میں ہمیں ریپرزینٹ کرنے والے باکسر ہیں، نام ہے ان کا غالباً وسیم صاحب، یہی نام ہے۔ کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کیمرے پہ بیٹھ اسلام آباد میں کہ یہ کوئٹہ سے آئے ہوئے پشتون اور ان کو یہاں کی پولیس نے ذلیل و خوار کیا، اور یہ ان کو بتا دیا گیا کہ میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں پاکستان کو، اس کے باوجود گالیاں بھی دی گئی؟ ٹھیک ہے، دس از ون، یہ تو اس بندے نے کہا ہے نا۔ اب دیکھو بات سنو، آپ نے اس ایک ایونٹ کو نصرت نہیں، وہ تو میں نے تو چکوال پہ فوکس کیا ہوا۔ 90 لوگ لکھ دیا آپ نے؟ نہیں سر، اب میں بتا رہا ہوں 270 پکڑے گئے تھے، اب میرے پاس اپ ڈیٹ ہے۔ ہوا اس میں سے یہ کتنے ہے پاکستانی؟ سر صرف 2 آدمی مشکوک پائے گئے 270 میں سے۔ یہ جو کیمپ مختلف شہروں میں بنے ہوئے، اب چکوال کیا ہے؟ چکوال میں ظاہر ہے کوئلے کی کانیں ہیں، نمک کی کانیں ہیں، یقیناً وہاں پہ افغان بھی آتے ہیں، اب وہ یعنی کوئلہ مزدوری کرنے کے لیے، مزدوری کرنے، لیکن جو کان کنی کا جو سخت کام ہے جان لیوا قسم کا، وہ سب سے زیادہ باجوڑ کے ہمارے پختون بھائی ہیں۔ اچھا اب ظاہر ہے وہ ادھر ہی کمیونٹی میں رہتے ہیں، ادھر ہی آپس میں، تو پولیس پاکستانی کو کیوں تنگ کرتی ہے؟ یار بات یہ ہے کہ اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے نا، بنا کاغذات چیک کرو جی، دوسرا ہر ایک کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے اور جی افغان جو ہے نا انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں۔ بھئی گورنمنٹ خود آج خبر نہیں ہے کہ جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے، تمام ایجنسیوں پر مشتمل، جو پتہ چلائے گی، جو انویسٹیگیٹ کرے گی اس میٹر کو۔ ٹھیک ہے نا بات۔ اب جواز مل گیا نا، یعنی کہ پولیس والے کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ اب اس کا اثر کیا ہو رہا ہے بابو؟ اثر یہ ہے کہ چکوال میں اینٹوں کے بھٹے بھی ہیں، لوگ باہر نہیں جا رہے، ڈر کے مارے چھپے ہوئے ہیں، مزدوری پہ نہیں جا رہے جی، دیر پاکستانی۔ یس۔ اور تمہیں بتایا نا کہ وہ جو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہاں پہ ایک نیک دل افسر ہے، آئی وش کہ میں ان کا نام اور عہدہ لے سکتا۔ وہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی اس کیمپ میں کون کون آئے، یہ جو یار جیسے ہم نے دکھائے تھے جو کوئٹہ میں، کراچی میں، کہ بھئی کیا ہولڈنگ سینٹرز جن کو کہا جا رہا ہے، یہ جہاں ان لوگوں کو لایا جائے گا جو غیر تو قانونی، یہ 270 جو تھے آدمی اس کیمپ میں چکوال میں رکھے گئے تھے بھائی۔ اس بندے نے آ کے بیچارے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، اس کا ایک سینئر آفیسر ہماری ایڈمنسٹریشن کے، لوکل ایڈمنسٹریشن کے، وہ وہاں گئے، انہوں نے ان کی سب کی بپتا سنی ایک ایک کی، اینڈ دین ہی ٹوک آن پولیس لائک ہیل ایز ویل۔ یہ بھی ان کا بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن بابو اچھا میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، 270 میں سے کتنے؟ صرف 268۔ اچھا میں نے ایک اور بات سنی ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کریکٹ ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، کہ وہ روکتے ہیں ناکوں پہ گاڑیوں میں یا جا کے علاقے میں بندے روکتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پیسے لے کے ان کو چھوڑتے ہیں۔ سر وہ پیسے تو ٹھیک ہے، کچھ کیسز ایسے بھی ہیں، جیسے سلیم صافی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ جی وہ ان کے پاس دستاویز دیکھ کے اس کو پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں تم تو بغیر ڈاکیومنٹ کے ہو۔ اور یار یہ پاکستان کی پولیس کرتی رہی ہے نا، کرتی ہے، یہ کیا کریں، ہماری بدقسمتی ہے۔ اب اس میں افغان ہم سے ناراض ہوں تو وہ تو ایک اپنی جگہ ایک بہرحال ایک یہ کہ ہمارا کام کوئی، ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ چلے جا رہے ہیں، غالباً یہ پروگرام واحد پروگرام ہے جس میں پہلے دن میں کہہ رہا ہوں کہ بس کمیونیکیشن ہو رہا ہے۔ ٹائم کم ہے۔ نصرت جاوید بطور پاکستانی شہری کیا غیر قانونی مقیم ہونے چاہیے پاکستان میں؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ حل بتائیں پھر آپ۔ حل اس کا یہ ہے بھائی کہ اجرت نہ کریں۔ تو پھر کی کریے بھائی آپ ایک باقاعدہ ایک ویٹنگ کے آرڈر کو جہاں پہ اتنا عرصہ برداشت کر لیا یار، اس کو ذرا تھوڑا سا، اب جیسے میں تمہیں بتایا تھا نا ایک مرتبہ، میں تمہیں کہا کہ امریکہ نے اعلیٰ ترین سطح پہ کہا کہ جی 25,000 یہ مندرجہ ذیل بندے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے
25,000 बंदों में खानदान डाला तो वो लाख तक हो। सर लेकिन इनको अभी तक अमेरिका ने जबानी कलामी वादा कर रखा था। नहीं लिस्ट तो दे दी ना। सुनो ना बाबू, जब हमने अपने शो में उसका जिक्र किया तो लिस्ट तो दी ही दी थी पहले हुकूमत पाकिस्तान को। अब उन बंदों को मिसाल के तौर पर तुम्हारा नाम उन 25,000 में शामिल है, तो हमारे शो के बाद अल्लाह का फजल है कि उनको खत इशू कर दिया गया है, यानी अदनान को खत दिया गया है कि जी आप जो हैं, यानी जो भी फॉर हुम इट में कंसर्न टाइप का। हाँ ठीक आ गई समझ। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, हालांकि ये लोग, ये जो 25,000 हैं, 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 तो सेकंड प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चीज ब्लो बैक कर सकती है, ना सिर्फ अफगानों को हमसे नाराज करेगी, वो तो करेगी, लेकिन हमारे अपने पश्तून भाई तो नस्लों से पाकिस्तानी है वैसे यार। वैसे बाजोड़ और वजीर सवाल। आजम हमारे जो है निगरान वजीर आजम वो भी पख्तून है, और हमारी मौजूदा कैबिनेट में भी काफी लोग KPK से या पख्तून भी हैं। तो ये मिल बैठ के एक ऐसा लाहेमल बनाना चाहिए ताकि दोनों साइड्स, ऑफ कोर्स गैर कानूनी भी हैं तो इंसान तो है ना। अगर आइंदा उन्होंने लम्स वगैरह ना जाना हो तो ये भी है ना, वो बेचारे मसरूफ बहुत को हैं। खुदा का नाम उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामशोरो यूनिवर्सिटी, मुल्तान, BZU कहीं उधर चले जाएं, हर एक को एलीट में भागना होता है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। वैसे आजकल जिन यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिए उनके भी ट्विटर अकाउंट है, तो मशहूर आप वहां भी जाके हो जाएंगे, हो सकता है ज्यादा हो जाए। अल्लाह हाफिज।